الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتِ ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بعباده بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا. اما بعد، سورۃ البنی اسرائیل کی جن آیات پر شرف گفتگو حاصل کیا جا رہا ہے، ان آیات کے متعلق حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح پروردگار عالم نے توریت میں احکام عشرہ بیان فرمائے، جس کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، انہی 10 کمانڈمنٹس کا قرآنی ورژن سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوائے کوئی معبود برحق روئے زمین پر نہیں ہے۔ اور جہاں اللہ نے اپنے حق کا بیان کیا، اسی حق کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا۔ گویا اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ حقوق میں پروردگار عالم نے اپنے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو وہ ہے والدین۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور اہمیت کی یہ بات ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت گہری حکمت کی بات ہے۔ قرآن انسان کی تربیت کر رہا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے آیات دراصل معاشرتی نظام کے متعلق ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح قرآن کے اصول و قرآن کے نظریے کے مطابق ڈھالیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خاندان کے وجود کے لیے سب سے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی اولاد میں پھر وہ اپنا نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد پھر اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک فرد اور اس کے بعد اس کی زوجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں آپ غور کریں، پروردگار عالم نے اولاد کے حقوق کو بیان کیا، اولاد کے متعلق والدین کو نصیحت کی، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم ان سے محبت کرو،
جبکہ ماں باپ کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ تم ماں باپ سے محبت کرو. یہ امتیاز کیوں، یہ فرق کیوں ہے؟ دراصل یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ انسان کا خالق ہے. انسان کی فطرت میں اولاد کی محبت ودیت کر دی گئی ہے. وہ چاہے نہ چاہے ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سے مقامات پر پروردگار عالم نے حدود قائم کرنے کی بات کہی ہے کہ اولاد کی محبت میں اس قدر غرق نہ ہو جانا کہ شریعت کے خلاف عمل کرنے لگ جاؤ یا احکامات خداوندی کے خلاف عمل کرنے لگ جاؤ. لیکن اس کے برخلاف پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 5 مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے. کیونکہ اس لیے کہ اولاد سے محبت ماں باپ کو ہونا یہ فطری ہے. ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے بے انتہا بے حد اور بے حساب محبت ہوتی ہے. لیکن اولاد کا معاملہ زندگی کے جیسے جیسے شب و روز گزرتے ہیں اس کی محبتیں منقسم ہونے لگتی ہیں، اس کی محبتیں بٹنے لگتی ہیں. جب وہ شعور کی منزل میں آتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے، اس کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے اس کی اپنی بیوی کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس کے اپنے بھائی بہنوں میں اس کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں. اب اس کا مرکز محبت کا ماں باپ نہیں رہے. اب اس کے بعد اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. تو ان تمام محبتوں میں کس کی محبت کم ہوگی؟ ماں باپ سے. جو اس کی اپنی محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ محبت جہاں کم ہو رہی ہے، خبردار تم اس کی محبت کی کمی میں غافل نہ ہو جانا، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن ایک نظام دیتا ہے، قرآن ایک تربیت کرتا ہے کہ انسان اپنا ہر ایک کا حق ادا کرے. ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، زوجین کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے حقوق ہیں، اقربا و رشتہ دار کے اپنے حقوق ہیں، احباب کے اپنے حقوق ہیں، پڑوسی کے اپنے حقوق ہیں. تمام چیزوں کو پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب معاشرہ بڑھتا ہے تو ماں باپ اولاد کے بعد پھر اقربا آ جاتے ہیں، رشتہ دار جس کو ہم کہتے ہیں، عزیز و اقارب جس کو ہم کہتے ہیں. اب آپ قرآن پر غور کریں کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم اپنے اقربا کا حق ادا کرو. اللہ اگر ہمیں صاحب دولت، صاحب ثروت بنایا ہے تو ہمارا پہلا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق ہم اپنے خاندان کے افراد کی مدد کریں. یاد رکھیں قرآن کا ایک جملہ ہماری تمام سوچ کو بدل کر رکھ دیتا ہے. ہم جب اپنے رشتہ داروں کی کبھی مدد کرتے ہیں مالی طور پر یا کسی بھی طور پر تو نعوذ باللہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان کو خیرات دے رہے ہیں، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کر کے ان پر احسان کیا ہے. یہ ہماری فکر ہے، لیکن قرآن کیا فکر دے رہا ہے؟ وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ ان کا اپنا حق ہے. آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، آپ انہیں خیرات نہیں دے رہے ہیں، آپ انہیں کوئی بھیک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ قرآن کے مطابق ان کا حق اللہ نے آپ کے پاس رکھا ہے، آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. آج پوری انسانیت کیا کرتی ہے؟ حقوق کا مطالبہ کرتی ہے. جتنے آپ ایجیٹیشن دیکھیں گے حقوق کا مطالبہ ہے، حقوق ہمارے ادا کیے جائیں. ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن قرآن اس کے برخلاف حقوق کے مطالبے کی بات نہیں کرتا، ادائے حقوق کی بات کرتا ہے کہ تم اپنا حق ادا کر دو. اگر تم اس دنیا میں، اس زندگی میں
किसी का हक अदा नहीं कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहां अदा नहीं करोगे तो कल रोज महशर परवरदिगार आलम जिसका हक तुमने मारा है या तो उन्हें तुम्हारी नेकियां दे देगा और उनके गुनाह तुम्हारे खाते में रख देगा। कोई नुकसान नहीं है। हम अगर यहाँ पर होशियार बनते हैं और ये समझते हैं कि हमारे कुछ होने वाला नहीं है, याद रखें रोज महशर सबका सब कुछ होगा। रत्ती रत्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब लेगा। अगर हमने औलाद का हक मारा है, हमने ज़ौजा का हक मारा है, वालिदैन का हक मारा है, रिश्तेदारों का हक मारा है, तो ज़रूर अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। और अल्लाह वहाँ पर जो करेंसी है वो आमाल की करेंसी है। सबसे कीमती करेंसी महशर में जो चलने वाली है वो आमाल की है। आपने दुनिया में अपने अजीज और अकारीब का हक अदा नहीं किया और आपने समझा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो वहां महशर में अल्लाह आपकी नेकियां आपके रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर कर देगा और उसके जो गुनाह है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। तो हिसाब वहां पर जरूर जरूर बराबर होगा। और उसके साथ फिर क्या है, मिस्कीन को भी आप अदा कर रहे हैं तो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आपका उसका हक है कि वो आपके दौलत का हकदार है, आप उसको दें, आप हिकारत से ना दें, आप ये एहसान ना जताएं। और आप याद रखें जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी हमारे हालात और हमारे रवाबित बड़े अच्छे होते हैं, हम किसी की मदद कर देते हैं, चाहे वो मिस्कीन हो चाहे वो रिश्तेदार हो, तो फिर जब हमारा इख्तिलाफ हो जाता है तो फ़ौरन हम ये जुमला कहते हैं, मैंने इनके साथ बहुत कुछ किया, अब देखो इनका मेरे साथ ये रवैया है। जैसे ही अल्फाज जबान से अदा हुए आपकी सारी नेकी पानी हो गई। एहसान जता दिया, नेकी को आपने गिना तो समझ लें कि नेकी खत्म हो गई। अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने हमें इस लायक और इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। अगर हमने मदद की है तो उन पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि जो अल्लाह ने हमें अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर अमल पैरा है। और इब्न सबील भी है। इब्न सबील उसको कहते हैं जो मुसाफिर हो। ज़माना कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन मुसाफिर कभी मुसाफिरत में उसकी जेब उसकी चोरी हो जाए, उसकी पॉकेट मिस हो जाए तो वो निहत्ता कंगाल हो जाता है। दुनिया आज ऑनलाइन की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें, कभी अगर सफ़र में आपको पैसे की कमी पड़ जाए, आपके पास बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड ना हो तो क्या आलम होगा। लाख कोई ऑनलाइन ट्रांसफर कर ले, आपके पास कार्ड नहीं है तो आप कैसे यूज करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि तुम मुसाफिर की मदद करो। हो सकता है वो अपने शहर में अपने घर में साहिब इस्तिताअत हो, मालदार हो, लेकिन हालत सफ़र में उसके पास हादसा हो गया तो वो मोहताज हो गया है, तो उस मोहताज की मदद करना ज़रूरी है। और उसके बाद फरमाया वला तुबज़िर तबज़ीरा। अब ये तबज़ीर क्या है, क्योंकि आगे जो आयत आ रही है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। ये बहुत अहम आयत है, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बयान फरमाई। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, इसराफ और तबज़ीर के फ़र्क को समझिए। पहले इसराफ उसको कहेंगे कि आपकी ज़रूरत अगर एक चीज़ से पूरी हो रही है, लेकिन आपने उसी ज़रूरत की चीज़ को और ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखा या उसको खर्च किया, तो गोया वो इसराफ हो गया। अब इस इसराफ से आगे है तबज़ीर, यानी वो जो नामो नमूद के लिए, अपनी दौलत के दिखावे के लिए जो खर्च करते हैं वो तबज़ीर है। अल्लाह के पास जो नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, अपनी दौलत की धौंस जमाने के लिए माशरे में रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपनी जाहो जलाल दिखाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। वो दरअसल कौन है? वो दरअसल शैतान के भाई हैं।
یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کہاں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے زمرے میں تو نہیں ہے کہ ہم نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی دھاک جمانے کے لیے بے دریغ روپیہ خرچتے ہیں؟ آج ہماری تقاریب کا یہی حال ہے، ہماری شادی بیاہ کی رسومات کا یہی عالم ہے کہ ہم بے جا اسراف سے بڑھ کر خرچتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تبذیر کرتے ہیں، اور اللہ نے مبذر جو تبذیر کرنے والا ہے اس کو کیا کہا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو وہ ہے جو ابد سے، شروع سے اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو گویا جو تبذیر کرنے والا مبذر ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ کے احسانات کا وہ ناشکرا ہو جائے گا۔ اب یہ بات تھوڑی سی ہماری سمجھ کے باہر ہے کہ شیطان کا بھائی کیسا ہوگا۔ تو سورہ مائدہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں میں اختلاف پیدا کرے، آپس میں نا اتفاقی پیدا کرے۔ اب یہ تبذیر کرنے والے سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ آپ غور کریں کہ کوئی مالدار صاحب ثروت اپنی دولت کو لٹا رہا ہے اپنی تقاریب میں، اپنی زندگی میں، تو اس کے پاس بھی کوئی ملازم ہوگا، کوئی غریب مسکین ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا، اور وہ دیکھے گا کہ یہ تو اس طرح سے پیسے خرچ کر رہا ہے اور اپنی بچی کی شادی میں اتنا خرچ کر رہا ہے، لیکن میں غریب ہوں، میرے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، اور جب کہ میری بیٹی کی شادی کی عمر نکل پڑ رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ اس سے اختلاف کرے گا، بغض پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہی بغض جب پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ شیطان کا بھائی ہو جائے گا۔ حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آتی ہے کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نے اپنی کارندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کال کی اور اپنے کارندوں سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا کام کیے ہیں۔ ہر ایک کارندے نے، ہر ایک اس کے ورکر نے بتایا کہ میں نے آج یہ کر دیا، میں نے وہ کیا۔ وہ تمام کی تفصیلات سن رہا تھا۔ اس میں سے ایک کارندے نے کہا کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ تو شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ معاشرے کا پورا وجود میاں بیوی کے اعتماد اور ان کی محبت پر ہے۔ اگر ان میں اختلاف آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ اولاد بکھر جاتی ہے، اولاد بکھر گئی آگے چل کے خاندان بکھر جاتا ہے۔ لہذا شیطان کب خوش ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ پروردگار عالم ہمارا خالق ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو اس نظریے سے کبھی پڑھنا نہیں چاہتے، یا پھر ہماری فکر تقاریر یا خطاب سننے میں صرف ان واقعات پر محدود رہتی ہے کہ کوئی فضائل کے واقعات ہو جائیں، کوئی حکایات بیان ہو جائیں، کوئی ہمیں میٹھی میٹھی جنت دکھا دے، کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ تم یہ پڑھ لو، تم وہ کر لو، تم بخش جاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نے ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمارا دستور حیات ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، لیکن اس دستور حیات کو معاف فرمانا ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کی کتاب بنا کر رکھ لیا ہے۔ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن فرماتے تو آپ جنت کی سیر نہیں کرواتے، جنت کے باغات نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ کا خوف دلاتے کہ تمہیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو یہ زندگی ہماری چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ زندگی کے ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم مارکیٹ میں کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو پہلا ہمارا پرچیزنگ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے،
ہم گارنٹی کارڈ پوچھتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لمحہ بھر بعد ہو سکتا ہے موت آ جائے، آپ اس مسجد میں ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہوگا، لیکن یہ خوف موت ختم ہو گیا ہم پر سے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کی جو مذمت کی ہے، یہ مہدی علیہ السلام نے اپنے طور پر دنیا کی مذمت نہیں کی ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، پورا قرآن دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک ہے ایمان باللہ، ایمان باللہ میں ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالآخرت، ایمان کا تمام جتنے ستون ہیں وہ ایمان باللہ میں پوشیدہ ہیں۔ اس توحید خداوندی کے بعد اگر قرآن میں اللہ نے کسی مضمون کو، کسی بات کو تاکید سے بیان کیا ہے تو وہ دنیا کی حقارت کو بیان کیا ہے، دنیا کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا بحکم خدا فرض کیا ہے۔ میں ایک بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ، بہت دکھ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوں۔ ہم جس دور سے آج گزر رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ اگر کوئی مہدویت پر اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی شان مہدی موعود علیہ السلام میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ معاذ اللہ مہدوی کافر ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رد عمل دیکھیے آپ، ہمارا رد عمل کتنا اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے، کتنا علمی سطح سے ہم نیچے آ گئے ہیں۔ ہم ان کو جواباً یہ کہتے ہیں، نہیں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ کیا ہم محتاج ہیں ان کے سرٹیفکیٹ کے کہ وہ ہمیں مسلمان کا سرٹیفکیٹ دیں؟ ہم بار بار یہ اصرار کرتے ہیں اور جواب دینے میں لگ جاتے ہیں، نہیں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم ختم رسالت کے قائل ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سرٹیفکیٹ دینے والے؟ کیا آپ ان کے سرٹیفکیٹ سے اس بات پر الزام کرو گے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان سمجھا؟ ارے سب سے پہلے ہم کبھی نہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، قوم مہدویہ کے مرشدین کا فتویٰ نہیں ہے، ہمارے اکابرین کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، من انکر مہدی فقط کفر۔ ہم کیوں ہیجانی کی عالم میں زندگی گزارتے ہیں؟ ہم کیوں محتاج ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان کہیں؟ ارے ہم کب انہیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور ہم اپنے طور پر نہیں کہتے، ہمارے پاس تو مفتی اعظم کا فتویٰ موجود ہے۔ اور پھر ہمیں یہ نصیحت بھی کی جاتی ہے کہ آپ کسی کو کافر مت کہو۔ اچھا، ہمیں یہ نصیحت تو آپ دے رہے ہیں، ذرا ان کو بھی تو دو آپ نصیحت جو ہمیں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ان کو نصیحت دینے کی ہم میں جرت اور جسارت نہیں ہے، سارا پریشر ہم پر ہی نکالتے ہو۔ یاد رکھیں، عقیدہ اور ایمان شک کے ساتھ ہوگا تو وہ منافقت ہوگی۔ ایمان مضبوط رکھیں۔ ہاں، ہم سید محمد جون پوری کو خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام پورے یقین سے مانتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ انہوں کچھ بول دیے ڈاواڈول، انہوں کچھ بول دیے کنفیوز، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اس کو کہیں گے کہ ہر معاملے میں ڈٹ کر رہیں، آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کا معاملہ ہے، لکم دینکم ولی دین، ہم مانتے ہیں۔ اور ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے رہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اور کس کو کہیں؟ ان کو کہیں۔ اگر ہم زبان کھولیں گے تو بتا دیں گے کہ ان کے اکابرین کا ختم نبوت پر کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے۔
ہم خاموش ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. تاریخ تمہاری بھری پڑی ہے. تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہاں کہاں کس کس مقام پر گستاخی کی ہے. آپ ہم کو سکھاتے ہیں، سبق دیتے ہیں. اور یہ تحفظ ختم نبوت، یہ میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا مذاق ہے. علماء اسلام کو لے لیں، پورے عالم اسلام کے علماء کو لے لیں. پہلا میرا یہ سوال ہے، کیا اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے کہ تم ختم نبوت کا تحفظ کرو؟ ذرا آپ بات کو بہت سنجیدگی سے غور کریں، سنیں اور سوچیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تحفظ ختم نبوت، ادارے قائم ہو جاتے ہیں، انجمنیں قائم ہو جاتی ہیں، چندوں کی رسیدیں بن جاتی ہیں، پیٹیں بھر جاتی ہیں، مدارس بھر جاتے ہیں، بینک بیلنس ہو جاتا ہے تحفظ ختم نبوت کے نام پر. ٹھیک ہے، پہلا سوال، آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ ختم نبوت کا تحفظ کریں؟ پہلا سوال. دوسری بات، جب پروردگار عالم رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائین بنا رہا ہے تو کیا معاذ اللہ اس میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارا محتاج ہو گیا کہ تم اس کی حفاظت کرو؟ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا محافظ پروردگار عالم ہے. یہ 2 ٹکے کے ملا نہیں ہیں. اگر ہے تو پھر یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم حفاظت کر رہے ہیں. کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟ غلام احمد قادیانی دعویٰ کر دیا، کیا کرتے رہے آپ؟ آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر 36 ایسے افراد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. کہاں گئی آپ کی تحفظ ختم نبوت؟ دین کو مذاق مت بنائیے اور یاد رکھیں پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور ختم رسالت کے ساتھ بھیجا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات معلوم کر کے کہ ظہور امام مہدی دراصل ہے تحفظ ختم نبوت. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا اول، میں آخری نبی اول ہوں، ابتدا میں ہوں اس امت کے، اور درمیان میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ یاد رکھیں کہ دعوے مہدیت، امام مہدی کا دعویٰ ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے کہ بتا دیا اب کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ ختم نبی نہیں ہوگا. ہم مہدویوں سے پوچھتے ہو تحفظ ختم نبوت یا ختم نبوت کے بارے میں. روئے زمین پر عالم اسلام میں جتنے مضبوط ختم نبوت پر ہم مہدوی ہیں کوئی اور نہیں ہے، چونکہ ہم وسط امت کے امام برحق امام مہدی کے مصدق ہیں. اور ہمارے افراد بڑے عجیب، بڑے غریب، بڑے شریف، ان سے کہتے ہیں ذرا سرٹیفکیٹ دے دو، نہیں ہم یہ مانتے. ارے ہم جو مانتے ہیں مانتے ہیں اور پورے یقین سے مانتے ہیں. شک سے مانتے ہیں تو منافق یاد رکھ لیا. ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اس پر کوئی صبح قیامت تک ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چونکہ اس کے محافظ یہ 2 کوڑی کے 2 ٹکے کے ملا نہیں ہیں، بلکہ اس کا محافظ پروردگار عالم اللہ رب العالمین ہے. یہاں پروردگار عالم اس خاتم النبیین پر یہ وحی فرما رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. کہ اگر آپ کے پاس، آپ خود ابھی منتظر رحمت ہیں، آپ کے مالی حالات اتنے مضبوط نہیں ہیں، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے تو وہ محتاج بن کے فریاد لے کر، درخواست لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم کون ہو؟ ابھی تم خود رحمت کے منتظر ہو کہ پروردگار کچھ دے گا تو میں دوں گا. تو اللہ فرماتا ہے ان سے بات نرمی سے کرو، شائستگی سے کرو، ان سے فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، انہیں جھڑکو مت،
ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو بلکہ ان کو محبت کے ساتھ رفع دفع کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سورۃ الضحیٰ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے مانگنے والا اس کو جھڑکے نہیں۔ آپ کے پاس ہے تو آپ مدد کر دیں، نہیں ہے تو معذرت کر لیں اور پھر اس سے معافی طلب کر لیں۔ جھڑکنا، اس پر جلال غصہ کرنا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ پروردگار عالم پورا ایک نظام ہمارے سپرد کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال اور دولت آ بھی جائے تو آپ ایسے مت خرچ کر دو کہ آپ جوش میں آ گئے ساری دولت لٹا دی۔ قرآن اس کا قائل نہیں ہے، اس کی دعوت نہیں دیتا۔ ہر ایک کا حق ہے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت و صاحب دولت بنایا ہے تو اس میں سے آپ کچھ خرچ کریں، کچھ اللہ کی راہ میں دیں۔ ایسا نہیں کسی کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جوش آ جاتا ہے کہ نہیں میں سارا مال لٹا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ جوش کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ہوش مند کی ضرورت ہے۔ انسان جذبات میں بہہ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ذرا رک جا، بہہ مت بھی۔ اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے ہمارے چشمدید واقعات ہیں کہ اگر اللہ نے دولت دی تو ایسا لٹائے پھر کیا ہوا، کنگال ہو گئے۔ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ پر ملامت کرتے ہیں، پھر وہی بات میں اتنا کرا میرے ساتھ ایسا۔ آپ کو کون بولا اتنا کرو؟ قرآن پڑھ کے کرتے آپ۔ مسئلہ تو قرآن سے دوری کا ہے۔ ہم مہدوی روزانہ عشاء میں اعلان کرتے ہیں القرآن والمہدی امامنا، لیکن کبھی ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم قرآن کی تعلیم پر نظر نہیں ڈالتے۔ اور کہا کہ اتنے بخیل بھی مت بن جاؤ۔ دیکھیے استعارہ دیکھیے پروردگار عالم کا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اتنی بھی بخالت صحیح نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ گردن پر ہے، یہ استعارہ ہے۔ یعنی ہماری اپنی آج کی زبان میں ہم کہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہم وداؤٹ جیب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا۔ نہیں، اعتدال چاہیے، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اعتدال سے زندگی گزاریں، اور پھر آپ بخیل بھی نہ رہیں، اور اس کے بعد کیا کریں، دے بھی تو آپ ایسا دیں کہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جوش سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ہمارے پاس ہم کیا سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی کو ماہانہ ہیلپ کرنے کے بجائے اس کو ایک بزنس لگا کر دے دیتے ہیں، ایک زیادہ رقم ایک مرتبہ دے دیتے ہیں تاکہ یہ سیٹل ہو جائے، لیکن وہ بیچارہ قسمت کا مارا، اس کے عادات، اس کے افعال، اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ پیسہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ تب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو بار بار بھرتا جا رہا ہوں اور یہ کنگال ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اس کو مالدار بنا دو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ کی قدرت چاہتی تو کسی کو مالدار کر دیتا، کسی کو اللہ مسکین بنا دیتا، غریب بنا دیتا۔ آپ خدا کی قدرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ خدا کی کوئی حکمت ہے۔ ممکن ہے آج وہ غریب ہے، کل پیسہ آ جائے تو وہ بگڑ جائے، وہ سرکش ہو جائے، اللہ اس کی سرکشی کو اس کی غربت میں قید کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بہت اہم آیت ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے کے اعتبار سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت پر ہم آئندہ نشست میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات میں سمجھتا ہوں یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں اور تقریباً 17 آیات ہیں۔ یہ دراصل تورات اور انجیل کا قرآنک ورژن ہے، اس میں پروردگار عالم نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ پورا ایک معاشرے میں ہم اپنی زندگی کو کیسے ڈھالیں، ہم کس لمٹ میں رہیں، کس لمٹ کو کراس کریں، یہ سب کچھ آ گیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا امتی پریشان ہو۔
آپ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، کبھی غور کریں. ہم محمد الرسول اللہ کے علاوہ سب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر واقع میں ہمیں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں. محبت رسول دراصل ہماری ایمان کی شرط اول ہے. آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی دین کا محور و مرکز ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل فرمائے. اے پروردگار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.